أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ایکسائٹیڈ ہیں، خوش ہیں، قرآن کی محفل میں ہیں؟ الحمدللہ۔ میرا نام فائزہ خطری ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھتے ہیں حفظ کی اہمیت، فضیلت اور فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ چلیے مجھے پہلے بتائیے حفظ کسے کہتے ہیں؟ آپ سب نے یہ ورڈ سنا ہوا ہے؟ حفظ ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ، حفظ کسے کہتے ہیں؟ ٹو میمورائز، ٹھیک ہے، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے میمورائزیشن، قرآن کو اپنے سینے پہ محفوظ کرنا۔ اور کیا ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ قرآن کو حفظ کرے، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائے۔ لیکن پھر ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہماری عمر گزر گئی ہے، وقت نکل گیا ہے، ہم مینج نہیں کر پائیں گے، یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو صرف ان کے لیے ہے جن کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ ہم سنتے ہیں نا ہر وقت کہ کہیں 5 سال کے بچے نے بھی قرآن حفظ کر لیا اور کہیں 80-90 سال کے بزرگ بھی قرآن کو حفظ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہم سب کوشش کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش کریں، محنت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مزید موٹیویشن کے لیے، مزید اس چیز کی تڑپ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ حفظ کرنے کے کیا فضائل ہیں احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی حدیث ہے ہمارے پاس جس میں ہے کہ معزز فرشتوں کی مثل ہوتا ہے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ بھی ہے، معزز نیک لکھنے والے فرشتوں کی طرح ہے۔ یعنی اس کا شمار کن فرشتوں میں؟ ریگولر فرشتوں میں نہیں، ان فرشتوں میں جو معزز ہیں، نیک لکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مقام وہیں ہوگا جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا۔ اور یہاں پہ جو صاحب قرآن کی بات آ رہی ہے، علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حافظ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو جتنا قرآن ہمارے سینوں میں ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن پڑھتے جائیں گے اور درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ روز قیامت حافظ قرآن کی کیا تکریم ہوگی؟ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، بس کہے گا، اے میرے رب، اس سے یعنی کہ صاحب قرآن کو جوڑا پہنا۔ یعنی قرآن کیا ریکویسٹ کر رہا ہے صاحب قرآن کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، کہ اسے جوڑا پہنا، تو اسے کرامت کا یعنی عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن نے تو کیا سفارش کی؟ جوڑا پہنانے کی، لیکن سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کراؤن سے نوازیں گے، تاج پہنائیں گے۔ پھر وہ کہے گا، یعنی قرآن پھر ریکویسٹ کرے گا، اے میرے رب، اسے اور دے، تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ عزت کا، بہت ہی زیادہ پرائیڈ والا۔ وہ پھر کہے گا، یعنی قرآن اب تیسری بار ریکویسٹ کرے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا، ہماری یہ خواہش ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بس ہمیں دیکھیں ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں، بس ہم کام کرنے والے بنے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ پھر اس سے کہا جائے گا، یعنی کہ اب قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ تو ہم نے ساری احادیث پڑھی جس میں اس کے فضائل تھے، اجر تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے سینے میں قرآن نہیں ہوتا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس کے اندر قرآن میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی کہ
قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں، کوئی قرآن کا حصہ اس کے دل میں محفوظ نہیں، ویسا دل، ویسے انسان کا اندر وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ اور گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں لوگ بستے ہیں نا، گھر اسے کہتے ہیں نا جو لوگ بستے ہیں، جہاں زندگی ہوتی ہے۔ ویران گھر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کس جگہ کو ہم ویران گھر کہتے ہیں؟ بتائیے۔ خالی گھر، کھنڈرات، قبرستان کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا یہ ویران گھر ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے دلوں کو مردہ نہیں کرنا، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو زندگی ملتی ہے نا۔ یہ تو سارے فوائد ہو گئے احادیث کے، ہمیں جو پتہ چلتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں کہ آخرت کا کیا اجر ہے، قیامت کے دن کیا تکریم ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حفظ کے کچھ اور فوائد کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک حافظ یا قرآن حفظ کرنے والا اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی محفوظ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ سب سے پہلے رحمت و برکت۔ ایک حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں سکینت اترتی ہے۔ اجر پھر قرآن کے تو ایک لفظ میں نہیں بلکہ ایک حرف پہ، الف لام میم ہے تو الف پہ الگ، لام میں الگ اور میم پہ الگ، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو جب قرآن کو حفظ کرنے والا بار بار آیات کو یاد کرنے کے لیے بار بار دہراتا ہے تو سوچیں کتنی نیکیاں سمیٹتا ہے نا، کتنے اجر سمیٹتا ہے۔ قوت حافظہ، آپ نے سنا ہوگا کہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں یا جو اڈلٹ بھی قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی میموری شارپ ہو رہی ہے، اور مزید اور چیزوں میں بھی ان کو ہیلپ مل رہی ہے، چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے برین کی یہ خاصیت ہے کہ جتنا ہم اس کو یوز کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ شارپ ہوتا جاتا ہے۔ تجوید، تجوید کا سب کو شوق ہوتا ہے، سب کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن تجوید سے پڑھیں، کورسز بھی کر ڈالتے ہیں، تھیوریز بھی پڑھ لیتے ہیں، رولز بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن بس کیا غم ہوتا ہے کہ اپلیکیشن میں مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں ہم۔ تو اپلائی نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو جب ہم حفظ کرتے ہیں نا تو قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، صبح شام دوپہر قرآن ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے تو تجوید کی بھی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ پھر نماز میں خشوع، جب نماز میں ہم وہی جو یاد ہیں بچپن سے ان سورہ کے علاوہ بھی صورتیں پڑھیں گے، لمبی صورتیں یاد ہوں گی، لمبا قیام ہوگا، صورتوں کو سوچ سوچ کے پڑھیں گے، ان پہ غور و فکر کریں گے تو نماز میں خشوع آئے گا، فوکس ہوگا، دل اور اس میں لگے گا، غور و فکر ہوگا۔ اور جب غور و فکر ہم کریں گے ان آیتوں پر تو پھر غور و فکر کرنے پہ ہدایت ملتی ہے نا، کیونکہ بار بار ان آیتوں کی ہم تکرار کر رہے ہیں۔ اور جب ہدایت ملتی ہے تو یاد دہانی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی تو ہم ایک آیت کے بارے میں سنتے ہیں، ہمارے عمل میں بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر ہم وہ تھوڑے عرصے بعد عمل سے نکل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک حافظ قرآن بار بار ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو بار بار ریمائنڈرز ملتے ہیں، اور پھر اس کے عمل میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ اور جب صبح دوپہر شام ہماری زبان پہ قرآن ہوتا ہے، ہمارے دل میں قرآن ہوتا ہے، ہمارے عمل میں آنے لگتا ہے کہ دل کا اطمینان بھی اسی سے ملتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتے قرآن کے ساتھ، چاہے ہم گھر پر ہیں، چاہے ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، چاہے کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، ایون ہمارے فون بھی ڈسچارج ہو گئے، فون کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے، پھر بھی اگر ہمارے سینے میں قرآن ہے تو ہم اسی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور حافظ قرآن کا تو اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہے، اور جب ہم دنیا میں قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہترین دوست کی طرح بھیجے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی وہ ہمارے حق میں حجت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ کو میں بتا دی چلوں کہ الہدا آن لائن الحمدللہ بہت سارے تحفیظ کے کورسز آفر کرتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے کچھ کورسز ہیں جن کے فلائرز آپ اس پریزنٹیشن کے بعد دیکھیں گے کہ کرنٹ کون سے کورسز چل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک جو کورس ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گی آپ سے، تحفیظ القرآن جز 30، یعنی جز امہ کا یہ کورس ہے۔ ہم 30 جز کو حفظ کریں گے، مئی 15/2023 سے شروع ہو رہا ہے، ہر پیر کو ہوگا، اور اس کے ٹائمنگ ہے، پوری کلاس کے ٹائمنگ ہے صبح 9:15 بجے سے لے کر
11:30 بجے تک نیو یارک ٹائم میں. اس کو کچھ ایسے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ 9:15 سے 9:55 تک آپ اپنے گروپ میں اپنا سبق سنائیں گے اور 10 سے 11:30 آپ کی کلاس ہوگی. لمبا کورس ہے، تھوڑا 18 مہینے کا ہے، لیکن صرف اسی لیے کیا ہے کہ ہر کوئی اس کورس کو کر سکتا ہے. بگنرز لیول کے اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں، جنہیں یہ ڈر ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی، وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ بہت سلو پیس پہ ہم اس کو کر رہے ہیں، بہت تھوڑا تھوڑا کر کے جائیں گے اور جو یاد ہوگا اس کو پختہ کرتے جائیں گے. اس کی میتھڈالوجی کچھ ایسی ہوگی کہ کلاس میں بھی سبق سنانے کا موقع ملے گا، گروپس میں سبق سنانے کا موقع ملے گا. ہم انہی آیات کا ترجمہ دیکھیں گے، انہی آیات کی ہم انشاءاللہ تجوید کے رولز بھی دیکھیں گے، پھر ان آیات کو حفظ کریں گے اور پھر ان آیات کو جو ہم نے حفظ کی اس پہ تھوڑا سا تدبر کر کے اپنے لیے عمل کے موتی چنیں گے. اور آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی شروع کی 2 کلاسز فری ہیں اور اس کا جو زوم کا لنک ہوگا وہ ہم الہدا آن لائن کی جو کمیونٹی ہے نا ٹیلی گرام پر واٹس ایپ گروپ پہ، اس پہ ہم اس کا لنک آپ لوگوں سے شیئر کر دیں گے اور فیس بک پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا لائیو براڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب مجھے یہ بتائیے کیا آپ لوگ ریڈی ہیں کہ ہم نے اتنے فضائل پڑھے سنے، تو کیا آپ ریڈی ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ حصہ یہاں سے یاد کر کے اٹھیں؟ 3 آیتیں یاد کر کے اٹھیں سورۃ النبا کی. آپ سب لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ہر آیت کو 3 بار پڑھوں گی اور اس کے بعد میں 1 بار پڑھوں گی، پھر آپ لوگ ریپیٹ کریں گے. آپ کے مائک میوٹ پہ ہی ہوں گے. میں دوسری بار پڑھوں گی، اس طرح میں 3 بار پڑھوں گی، دیکھ کے ہم ریپیٹ کریں گے اور چوتھی بار ہم بغیر دیکھے پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں 3 آیتیں لیکن دیکھنے میں صرف 1 لائن ہے، صرف 1 لائن ہم نے یاد کرنی ہے، اتنی تھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانی کریں. ترجمے کو دیکھتے رہیے گا اور ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون. آپ لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں نا میرے پیچھے؟ سیکنڈ ٹائم. عم یتساءلون. عم یتساءلون. اب آنکھ بند کر کے پڑھیں، بغیر دیکھیں، ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عم یتساءلون. کتنی پرسنٹ یاد ہو گئی یہ آیت؟ بغیر دیکھے بتائیے گا، اپنی پرسنٹ ٹائپ کریں آپ لوگ. شاباش، الحمدللہ. دیکھیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نا کہ ہم 1 منٹ میں ہم نے الحمدللہ 1 آیت یاد کر لی، تو 1 درجہ بلند ہو گیا ہمارا. الحمدللہ الحمدللہ. دوسری آیت پہ چلتے ہیں. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. اب آنکھ بند کر کے ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. عن النبأ العظیم. اب پرسنٹیج ٹائپ کیجئے. شاباش. سیکنڈ آیت کتنی یاد ہو گئی؟ الحمدللہ الحمدللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تھرڈ آیت پہ چلتے ہیں، کیونکہ 3 آیتیں ہو جائیں گی نا تو پھر ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھ سکیں گے نا. آج پورے دن اپنی نمازوں میں ایٹ لیسٹ 1 رکعت میں ان 3 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے تاکہ پھر اور پختہ ہو جائے. چلیے تھرڈ آیت. الذی ہم. الذی ہم. چلیے اب شروع کرتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون. الذی ہم فیہ مختلفون.
الذی هم فیہ مختلفون. آنکھ بند کر کے ٹرائی کرتے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون. ایک بار تینوں آیتیں ملا کے پڑھتے ہیں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم. تو الحمدللہ 100% جس کو یاد ہو گیا اللہم بارک، اس سے تھوڑا کم بھی یاد ہوا ہے تو الحمدللہ آج ہم اپنی نمازوں میں دہرائیں گے تو اور پختہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کریں اور اس کو ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا ہے یا اللہ یا رب العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، حفظ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم لوگ مل کر ایک دعا سنتے ہیں اور ساتھ میں جو کرنٹ حفظ کے کورسز ہیں اس کے فلائرز دیکھتے ہیں. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اب باری آتی ہے ہمارے جس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سب ایکسائٹڈ ہیں، ہمارے تحفیظ کورسز کے گریجویٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہمارے حفظ کے 2 کورسز کا گریجویشن ہے، جس میں پہلا کورس ہے تحفیظ سورۃ البقرہ TBQ6 جس کی کورس انچارج تھی سسٹر حمیرہ طارق، اور دوسرا کورس ہے تحفیظ سورۃ المائدہ TQSM2 جس کی کورس انچارج ہے سسٹر ہما سمی. اب میں ان ٹیچر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اپنے کورس کے گریجویٹس کے نام اناؤنس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمیرہ طارق ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ تحفیظ سورۃ البقرہ TBQ6 کروایا، جس میں 20 منتھس میں اسٹوڈنٹ نے مکمل سورۃ البقرہ حفظ کی. اس کورس کے گریجویٹس کے نام عافیہ وسیم، آمنہ ظفر، انم میمن، اسماء عثمان، بشرا علی، ارم خان، فہمیدہ نذیر، فوزیہ ہاشمی، ہنا امرین، مریم عبدالرؤوف، مریم غفور، منیبہ جواد، نبیلہ عاکف، نائمہ ایوان، نائلہ اظہر، نازیہ چودھری، روشن آرا، سعدیہ الوی، سعدیہ بابر، سیدہ یاسمین، سمینہ سبحانی، سارہ راشد، شازیہ رضا، صوبیہ فاروق، صوفیہ انور، سمیرہ شہزادی، سریہ قریشی، طلعت طیبہ، عظمیٰ اقبال، عظمیٰ محمد، وسیم احمد، یاسمین حسین، ذیل ہما. بارک اللہ فیکم. آپ سب تمام حافظات سورۃ البقرہ کو بہت مبارک ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو قیامت تک آپ کے سینوں میں محفوظ رکھے اور آپ کو باقی قرآن حفظ کرنا بھی آپ کے لیے آسان کر دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر حمیرہ. تمام طالبات کو بہت زیادہ مبارکباد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہما سمیع ہے اور میں تحفیظ آف سورہ المائدہ کورس ان اردو 2022 TQSM2 کی کورس انچارج ہوں. اور اس کورس میں گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہو رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں: عارفہ رحمان، ارشد محمود، عائشہ قریشی، اسرا شیخ، ازرا اللہ، دل آرا افروز، ڈاکٹر کوثر میاں، فائزہ خطری، فاخرہ احسان، فریضہ سمد، غزالہ سیدہ، ہاجرہ کیلسکار، حنا قادری، جبین گل سماب خان، ختیجہ سلمان، کرن حفیظ، میمونہ فاطمہ، میمونہ یونس، ماجدہ وحید، مونا حفیظ، منزہ حق، مزمل عبداللہ، نائلہ خان، نوشین حیدر، نہال اشرف، قدسیہ آوان، رغبت اعجاز، رانا تبسم واصف، رضیہ عالم، رضوانہ محمود، سعدیہ خان، ساجدہ افضل، سلمہ حسینی، سمینہ رعوف، سنوبر زبیر، شبانہ رحمان، شاہدہ اسلام، شمیم خیمانی، شازیہ اظہر، شازیہ خان، سنیرہ اقبال، طاہرہ اسلم، تسنیم قادر، وجیہہ مرزا، یاسمین خان، زاہدہ عاصم، این ذل ہما ہمایوں. آپ سب کو بہت مبارکباد. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکی سسٹر فائزہ اور سسٹر حمیرہ اینڈ سسٹر ہما اور سب گریجویٹس کو بہت مبارکباد. اچھا یہ بتائیں کہ جو آج ماشاءاللہ ہمارے تحفیظ کورس میں گریجویٹ ہوئے ہیں، آپ سب ایک ایک فلاور بھیجیں اور باقی سب اسٹوڈنٹس ان کو ایک ایک سٹار بھیجیں. فلاور ویسے بھی آپ اسمائلی بھی بھیج سکتے، جو بھی چیز آپ کے لیے ٹائپ کرنی ایزی ہے وہ اپنی ساری سسٹرز کو بھیجیں. ٹھیک ہے، سٹار وہ لوگ ٹائپ کریں اور اسمائلی جن کے جو گریجویٹ نہیں ہو رہے، اور فلاورز وہ ٹائپ کریں جو گریجویٹ ہو رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک اللہ مبارک، الحمدللہ کثیرہ. چلیں انشاءاللہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب اس بات پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوشش پہ اجر ہے. لیکن جسٹ ٹو انکریج آل دا اسٹوڈنٹس جو کہ کسی بھی کورس میں ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں، ایکسٹرا محنت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کورس میں کچھ پوزیشنز بھی اناؤنس کرتے ہیں. تو اس لیے اس کورس میں جن اسٹوڈنٹس نے ماشاءاللہ جیسے باقی سارے اسٹوڈنٹس سے ان کی پرفارمنس جو اکیڈیمکلی بہتر تھی، وہ 3 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، 3 پوزیشنز ہیں اس کورس میں. سب سے پہلا کورس ہے ہمارا تحفیظ کورس جو سورہ البقرہ سسٹر حمیرہ نے کنڈکٹ کیا تھا. اس میں 3rd پوزیشن ہے سسٹر سمیرہ شہزادی کی. سمیرہ شہزادی آپ ہیں روم میں؟ الحمدللہ ٹائپ کریں. الحمدللہ کثیرہ، اللہ مبارک. 2nd پوزیشن ہے سسٹر سارہ راشد، آپ ہیں روم میں؟ کوئی بھی ایموجی ٹائپ کر دیں یا اسمائلی. مبروک، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. اور 1st پوزیشن ہے سسٹر آمنہ ظفر. بارک اللہ فیکی. آمنہ آپ کلاس میں ہیں تو 1 ٹائپ کر دیں یا فلاور یا کچھ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں محنتیں قبول فرمائے اور آپ اسی طرح بہترین طریقے سے قرآن مجید کو حفظ کرتے رہیں انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ المائدہ کورس، اس کے جو سسٹر ہما نے کنڈکٹ کیا تھا ماشاءاللہ، اس میں 3rd پوزیشن سسٹر فائزہ کھتری کی ہے، جو ابھی آپ کو جو 30 جو ہے اس کو بتا رہی تھی اس کے بارے میں اور حفظ کے بینیفٹس کیا ہیں. تو آپ لوگوں کو ضرور بہت انسپریشن مل رہی ہوگی، کیونکہ ایک انسان جو خود کام کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کی باتوں میں ایک تاثیر پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیز اس کے عمل میں ہوتی ہے.
सिस्टर फाइजा खत्री आप क्लास में हैं तो इमोजी टाइप कीजिए, स्टार या फ्लावर, कुछ भी। अल्लाह मुबारक फाइजा। सेकंड पोजीशन है ब्रदर अरशद महमूद की। जैसे आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज में ब्रदर्स भी होते हैं और सिस्टर्स भी होती हैं। ब्रदर अरशद आप रूम में हैं, आपको बहुत मुबारक, अल्लाह मुबारक। और फर्स्ट पोजीशन है सिस्टर सलमा हुसैनी की। सिस्टर सलमा हुसैनी हमारी अल हुदा की स्टाफ मेंबर भी हैं और सिस्टर फायजा भी। इससे भी मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ कि ये मुझे हमारी सारी जो टीम है उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अब हम टीचर्स हैं तो हमें मजीद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह हमारी सारी स्टाफ मेंबर्स किसी न किसी कोर्स में एज ए स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड है और अपने यानी टीचिंग और बाकी कामों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के साथ भी जुड़ी हुई ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। अल्लाह मुबारक, सब स्टूडेंट्स को बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह एक प्यारी सी दुआ सुनते हैं और फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्शंस की तरफ चलते हैं। اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक सारे ग्रेजुएट्स को। अब हम देखते हैं कुछ रिफ्लेक्शंस की तरफ आते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज किए, जिन स्टूडेंट्स ने हिफ्ज़ किया, हम देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा। तो उनके एक्सपीरियंसेस इंशाअल्लाह ताला देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हमें ये सवाल होते हैं ना, बहुत सारे सवाल होते हैं किसी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कि हम बच्चों के साथ कैसे मैनेज करेंगे, घर के साथ कैसे मैनेज करेंगे, किस वक़्त हम पढ़ा करेंगे, किस वक़्त हम होमवर्क क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब हम देखते हैं 3 बहनें हैं हमारी जिनका हम रिफ्लेक्शन सुनेंगे। सबसे पहले सिस्टर इरम खान आएंगी जिन्होंने सूरत अल बकरा का हिफ्ज़ किया है। ये इनका पहला कोर्स था, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि पहला हिफ्ज़ का कोर्स था तो उन्होंने कैसे मैनेज किया और किस तरह उन्हें इससे फ़ायदा हासिल हुआ। उसके बाद सिस्टर सुमेरा शहजादी आएंगी, उन्होंने भी सूरत अल बकरा का कोर्स किया है हिफ्ज़ का, और वो हमसे शेयर करेंगी कि उनकी लाइफ कितनी बिजी थी, कितने चैलेंजेस आए इस कोर्स के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और उन्होंने क्या-क्या बरक़ात समेटी इस कोर्स से। थर्ड हमारी होंगी हमारी प्यारी बहन सिस्टर समीना राऊफ, और उन्होंने सूरतुल माइदा का कोर्स किया है TQSM2 का। तो वो इंशाल्लाह ताला हमसे शेयर करेंगी इस कोर्स की मेथडोलॉजी के बारे में कि सूरतुल माइदा को कैसे हिफ्ज़ करवाया गया, उस कोर्स का क्या तरीक़ेकार था और उस तरीक़ेकार ने उनके लिए हिफ्ज़ करना कितना आसान बना दिया था। तो चलें इंशाल्लाह ताला मिलके सुनते हैं रिफ्लेक्शंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरम खान है और मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन में एक फुल टाइम फिजिशियन हूँ और मैं 4 बच्चों की माँ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब तफसीर सूरह बकरा का कोर्स का फ्लायर देखा तो दिल बहुत बाग-बाग हुआ, खुश हुआ, और हर तालिब कुरान मुकम्मल करने वाले और हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वह कोई ना कोई हिस्सा कुरान का ज़रूर हिफ्ज़ करे, और स्पेशली सूरह बकरा जिसकी इतनी फ़जीलत हर एक को जिसका इल्म है कि वो साहिबान की तरह से वो साया करेगी क़यामत के दिन, और हदीस के मुताबिक वो एक बाबरकत इसका याद करना, इसका पढ़ना बाबरकत और इसका छोड़ देना बाइसे हसरत है। तो एक खुशी के साथ और एक जज्बे के साथ इसको करने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन थोड़ा-सा खौफ भी आया क्योंकि उस वक़्त मैं सही बुखारी का कोर्स भी कर रही थी और दोनों को सिस्टर हुमैरा कंडक्ट कर रही थी। लेकिन अल्लाह के एहसान और करम के बाद जो है सिस्टर हुमैरा ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन एवरी वे, लेसन को सुनने में, लेसन को भेजने में, एक-एक स्टेप पे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो मेरी जीआई थी सिस्टर फातिमा भट्टी, और जो मेरी जितनी भी कोलीग्स थी, हमारे ग्रुप्स बने हुए थे जिसमें हम सुनाते थे लेसन, उसमें हमारी करेक्शन होती थी, हमें एक-एक वर्ड का बताया जाता था कि इस तरह कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लास में हमें हमारी मोटिवेशनल एक टॉक होती थी और हमें तरीके बताए जाते थे कि कैसे इसको आप हिफ्ज़ कर सकते हैं, कैसे इसको आप
کون سے وہ طریقے جس سے آپ کا حفظ جو ہے پکا ہوگا، اور ہمیں ایک اسکیجول، ایک ٹائم ٹیبل ملتا تھا. تو الحمدللہ ان چیزوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ یہ سفر جو ہے وہ اتنا خوبصورت بھی ہوا کہ معنی بھی پکے ہو گئے جو پہلے بھی آتے تھے الحمدللہ. اور جہاں کہیں ہم سورۃ البقرہ جو پارٹ حفظ کرتی جاتی تھی، کہیں سنتی تھی تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہاں وہ پیج جو ہم حفظ کرتے تھے وہ ذہن میں ایک دم سے آ جاتا تھا. ہاں یہ آیت تھی، اس کی پہلی آیت یہ تھی، اس کی بعد کی آیت یہ تھی، یہ واقعہ تھا. اور اس کو بتانے میں دوسروں کو بھی بہت خوشی ہوتی تھی. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک قرآن کا حصہ آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے اور اس کے جو درجات اور اس کے جو فضائل بتائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت سفر تھا. اور میں سب سسٹرس کو کہوں گی جو تھوڑا ڈرتی ہیں کہ بھائی ہم کورس بھی کر رہے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں، تو تعالیٰ اتنی مدد کرتے ہیں اور اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رہتی ہے. تو آپ سب ضرور اس طرح کے کورسز کو جوائن کریں اور قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور حفظ کریں، اپنے دل میں اس کو محفوظ کریں. میرے اللہ سے یہ دعا ہے کہ جن نے ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ان پہ بھی اپنی رحمت رکھے اور قیامت کے دن تک یہ جو ہم نے حفظ کیا پارٹ وہ ہمارے دل میں محفوظ ہو جائے. آمین. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sumaira Shahzadi from Texas, and I'm delighted to share my experience of completing Tahfiz Surah Al-Baqarah 2021. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala not only gave me this opportunity to be part of this course, but also helped me to complete it. As I began this course, I started seeing the barakah of Surah Baqarah in my life. Alhamdulillah, being a full-time working woman, full-time mother of two, and taking care of elderly parents along with daily responsibilities, it was not easy. But Allah subhanahu wa ta'ala gave barakah in my time and helped me unlock a different side of my personality, that Allah subhanahu wa ta'ala has given me the ability to memorize part of Quran Pak if I'm willing to put an effort in it. I am very grateful to my teacher, Sister Humaira, our group in charge, Sister Basra, all of my group members, and my buddy Nazia, who supported me throughout this course. All of them not only helped me memorize Surah Baqarah, but also helped me to improve my tajweed as well. I also want to express my gratitude to my family, especially my husband, my kids, and my parents, who supported me, prayed for me, and gave me time to invest in this course for my worldly and hereafter gains. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them. And to all of those who want to embark on the similar journey, I want to say that it is not easy, but it is worth it, and definitely possible with full support from your family and the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. I encourage you to take this step and experience the beauty of memorizing the Quran. Lastly, I want to thank the entire Al-Huda team for providing this platform, which is suitable for our busy routines. It was a beautiful, beautiful journey for me, and I can't wait to start it again, inshallah. Jazakumullah khair, and may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless us all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمینہ رؤف ہے. اسلام آباد پاکستان سے میرا تعلق ہے. میرے کورس کا نام تحفیظ سورہ المائدہ اردو 2022. الحمدللہ سورہ البقرہ سے سورہ المائدہ تک قرآن مجید کی تحفیظ ایک خوبصورت سفر ہے. کورس کے آغاز میں ہماری پیاری ٹیچر سسٹر ہما سمیع نے واضح کر دیا تھا کہ اس سورہ کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن اس کا ضبط محنت طلب ہے. سورہ المائدہ کے احکامات حلال و حرام سے متعلق ہیں اور بہت جامع اور واضح ہیں. انداز بہت پرزور ہے. اسی لیے اس سورہ کی تحفیظ میں جو بات مختلف تھی وہ مشدد حروف کی ادائیگی پر زور تھا، اور پڑھنے کی پیس بھی تشدید والے حروف کی وجہ سے سلو ہوتی ہے اور غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا ہے. الحمدللہ الہدا آن لائن کے تحفیظ کورسز کے اسٹرکچر کی وجہ سے اور ہماری بہت ہی پیاری ٹیچر سسٹر ہما نے جس محنت اور خوبصورتی سے یہ سورہ یاد کرائی، ہم یہ طویل سورہ مکمل کر پائے.
دوران کورس کچھ امپورٹنٹ اور ہیلپ فل کام جن کی وجہ سے سبق یاد کرنے میں بہت آسانی ہوئی. اس میں سب سے پہلے لائیو کلاس میں آیات کی تحسین اور تجوید کے ساتھ تحفیظ کرنا. پھر ڈیورنگ دا ویک ویکلی پلانر کو فالو کرنا جس میں روزانہ کتنا سبق یاد کرنا ہے اور کتنا پیچھے سے دہرانا ہے یہ بتایا جاتا ہے. پھر آیات کا ترجمہ اور تفسیر سننا. جو آیت ہم یاد کرتے اسی کا ترجمہ دہرانا اور اسی کی تفسیر سننا حفظ کو پکا کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوا. پھر ڈیورنگ دا ویک 3 دفعہ بڑی کو حفظ کا سبق سنانا جو سبق کو پکا کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. نمازوں میں سبق کو پڑھنا تاکہ دہرائی ہوتی رہے. اور فجر کے بعد ریویو سے پہلے کچھ کھجوریں اور نٹس کا استعمال بھی فوکس میں ہیلپ کرتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی کتاب کو مکمل حفظ کرنے کا رزق عطا فرمائے, اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري